میرا پہلا سوال ہے کہ بگ ہسٹری یا میکرو ہسٹری کا کانسیپٹ کس نے دیا اور یہ کیا ہے؟ پھر پوسٹ ماڈرن ایرا میں ہم مائکرو ہسٹری کا تصور ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو میکرو ہسٹری اور مائکرو ہسٹری کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے اور ان میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں، تاریخ جو ہے، تاریخ نویسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے یہ. اور یہ مائکرو میکرو ہسٹری کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو میکرو ہسٹری یعنی لکھی جاتی تھی، جس کو ہم کہیں کہ ورلڈ کی ہسٹری یا یونیورس کی ہسٹری وہ. لیکن مائکرو ہسٹری کا رواج جو تھا پھر یہ ہوا کہ بھائی ورلڈ کی ہسٹری تو بہت لکھ لی، اب ہمیں اس سے اتر نیچے آنے کے بعد اب ہمیں ایک چھوٹے لیول کے اوپر تاریخ کو لکھنا چاہیے. جیسے کہ ایک اٹیلین ہسٹورین ہے گنزبرگ، اس نے کہا گاؤں کی تاریخ جو ہے وہ لکھنی چاہیے، کہ گاؤں کی جو ہے وہ بھی اہمیت ہوتی ہے. گاؤں اپنی جگہ ایک جو کلچر پیدا کرتا ہے، گاؤں کے لوگ جو ہیں جو زبان بولتے ہیں، وہ زبان جو ہے وہ خالص ہوتی ہے شہر کے لوگوں کے مقابلے میں. تو ایک یعنی تاریخ کو وسیع وسعت کے ساتھ جو لکھنا جو ہے وہ میکرو کہلاتا ہے. مائکرو جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو پھر آپ بنیادی طور کے اوپر لے کے آئیں، عوامی تاریخ اور بالکل نچلی سطح کی تاریخ، جیسے قبائل کی تاریخ ہے یا محلوں کی تاریخ ہے، وہ تاریخ لکھیں. تو یہ تاریخ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ جو وسیع تاریخ لکھی جاتی ہے اس کو بھی پھر بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. پاکستان میں تاریخ کو نظر انداز کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا، خاص طور سے حکمراں طبقے، وہ تاریخ سے خوف زدہ ہوتے ہیں، تاریخ سے ڈرتے ہیں. اس لیے ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ وہ خود مورخوں کو ملازم رکھتے ہیں اور ان سے اپنی تاریخ لکھواتے ہیں، تاکہ وہ اپنے کارنامے جو ہے اس تاریخ کے ذریعے سے بیان کر سکیں، اور جو ان کی بدعنوانیاں ہیں، ان کے جرائم ہیں، ان کو چھپا سکیں وہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک آزاد مورخین جو ہیں وہ ان کی تاریخ لکھیں، تاکہ تو اس میں ان کی بدعنوانیاں بھی آئیں گی، اس میں ان کے جرائم بھی آئیں گے. تو اس لیے یہ تاریخ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آزادانہ طور کے اوپر تاریخ کو نہیں لکھا جائے، اور جو آزادانہ لکھنے والے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے خاموش کر دیا جائے. پاکستان میں تاریخ کا مستقبل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، تاریخ کا یہ ہے کہ پاکستان میں یہاں یونیورسٹیز کے اندر تاریخ کے شعبے تو ہیں، لیکن اور وہاں اساتذہ بھی ہیں، لیکن یہ سب جو ہیں ایک روایتی تاریخ پڑھاتے ہیں. جب ہم روایتی تاریخ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ، امراء کی تاریخ، جنگوں کی تاریخ، اور ان کی یعنی بادشاہوں کی عدل و انصاف کی تاریخ، یہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے. یہ عوامی تاریخ جو ہے وہاں نہیں پڑھاتے، کہ تاریخ بنانے کے اندر کاریگر، ہنرمند، دستکار، مزدور، کسان، مطلب کہ ان لوگوں کا بھی حصہ ہے. یہ سوشل ہسٹری جو ہے ہمارے ہاں نہیں پڑھائی جاتی. تو اس لیے یہاں پر آزادانہ طور کے اوپر تاریخ کے اوپر کوئی تحقیق جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. صرف مطلب کہ یہ روایتی تاریخ پڑھانے سے تاریخی شعور جو ہے وہ نہیں آتا ہے. جب تک تاریخ کو آپ عوامی سطح پر نہ پڑھائیں، اور جب تک تاریخ کے واقعات کو آپ طبقاتی طور کے اوپر نہ دیکھیں، چونکہ تاریخ جو ہے یہ بھی ایک طبقاتی جنگ بھی تو ہے نا، امیر و غریب کے درمیان. تاریخ میں اس طبقاتی جنگ کو بھی دیکھنا چاہیے. تو جب تک ہم تاریخ کو طبقاتی بنیادوں کے اوپر بھی نہیں پڑھائیں گے، ہم تاریخ کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے. چونکہ ہمارے ہاں آزادانہ طور پہ کوئی ادارے ایسے نہیں ہیں جہاں پر کہ ریسرچ ہو، تحقیق ہو. اس وجہ سے تاریخ کا مضمون یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی نظر انداز کیا ہوا ہے. لوگوں تک تاریخ کا علم جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. ڈاکٹر صاحب، پاکستان جن خاص بحرانوں سے گزرتا رہا ہے ان میں سے ایک ان کی شناخت کا بحران بھی ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک اس بحران سے گزر سکتا ہے جبکہ ریاست چاروں صوبوں کی کلچرل پہچان کو کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں؟ ہاں دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے اگر کوئی ایک شناخت نافذ کی جائے گی جبر کے ساتھ، تو اس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ اب ریاست کے ساتھ جبر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ اچھا، جو ان لوگوں کا یعنی صوبوں سے، مختلف صوبوں سے تعلق ہے، اس کو شروع سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ صوبائی تعصبات ہیں، ہمیں دور کرنا چاہیے۔ یہ صوبائی تعصبات نہیں ہوتے، مطلب کہ جو بھی جس علاقے میں رہتا ہے اسے اس علاقے سے محبت ہوتی ہے، وہ اس علاقے کی تاریخ سے، اس علاقے کی زبان سے محبت کرتا ہے، وہ اس علاقے کی یعنی ماضی جو ہے وہ اس کو جاننا چاہتا ہے۔ تو اس سے ہم جب اس کو محروم کر دیتے ہیں تو ایک طرح سے اس کی زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان شروع سے ہی ایک شناخت کی تلاش میں ہے۔ میری ایک کتاب بھی ہے جس کا عنوان ہی ہے پاکستان ان سرچ آف آئیڈینٹی، کہ پاکستان اپنی شناخت کی تلاش میں ہے اب تک، کہ میری شناخت کیا ہے، کیا میں مسلمان ہوں، کیا میں ایک یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قومی ریاست ہوں، کیا میں ایک سیکولر مطلب کہ اسٹیٹ ہوں، کیا ہوں میں یہ۔ تو جب تک ہم اس میں رہیں گے کہ ہم سارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کہیں گے کہ ایک ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان کو، تاریخ کو، کلچر کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اسی وجہ سے آزاد ہوا، محض مذہب کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ وہ نہیں رہ سکا۔ تو ہمیں یہ دوسری شناختیں جو ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں ایک ملک کی ترقی کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کن پیرامیٹرز پہ ایک ملک کی ترقی کو جانچا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، لوگوں کا یعنی ملک کی ترقی کو ہم ناپتے ہیں لوگوں کی تعلیم سے، لوگوں کی صحت سے، لوگوں کے روزگار سے، لوگوں کی رہائش سے، اور لوگوں کی یعنی یہ کہ معاشرے کے اندر امن و امان ہو، تشدد نہ ہو، لوگوں کی زندگی خوشی و مسرت کے ساتھ گزرتی ہو۔ اگر یہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا سیاسی نظام جو ہے وہ بہتر ہے، اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ عوام کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، عوام کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ معیار ہے کہ جس معیار پہ ہم قوم کی خوشحالی کو جانچ سکتے ہیں۔ تاریخ انسانی زندگی اور شعور کا نام کس طرح ہے؟ کیا وہ مستقبل کی امید بھی دلاتی ہے؟ ہاں جی، ہمیشہ، یعنی اگر امید نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر بالکل ہی انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے، بالکل ترقی نہ ہو، آگے سے کوئی مزاحمت بھی نہ ہو، کوئی بغاوت بھی نہ ہو۔ تو یہ امید ہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، یہ زمانہ ختم ہوگا۔ یہ امید ہی ہے جو لوگوں کو مزاحمت پہ آمادہ کرتی ہے، یہ امید ہی ہے جو لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ ان روایات کو یا ان اداروں کو چیلنج کرے جو ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ تو امید جو ہے یہ ایک بہت بڑا احساس ہے جو لوگوں کو زندگی کا احساس بھی دلاتی ہے، اور اسی احساس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں بھی برداشت کرتے ہیں کہ ہم یہ مصیبتیں برداشت کر لیں، چونکہ امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخ کے کئی نظریات ہی نہیں بلکہ نقطہ نظر بھی ہیں، جن میں مسلم مورخ ابن خلدون بھی ہیں، یورپ کے فلسفی بھی آ جاتے ہیں جیسے ہیگل ہے یا مارکس ہے۔ تو تاریخ میں پاپولر نقطہ نظر یا نظریہ آپ کی نظر میں کس کا ہے؟ دیکھیں نا، اب تو تاریخ میں بہت نقطہ نظر مطلب کہ آ گئے ہیں، ایک نہیں رہا ہے۔ یعنی ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جیسے تاریخ کو اب نیشنلزم
کی بنیاد پہ لکھا جا رہا ہے، امپیریلزم کی بنیاد پہ لکھا جا رہا ہے، گلوبلزم کی بنیاد کے اوپر، یا کمیونلزم بھی، یعنی جس کو ہندوستان میں ہم ہندو مسلم فرق کے کہہ سکتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر، فیمنزم کی بنیاد کے اوپر، مارکس کی نقطۂ نظر کے اوپر، عوامی نقطۂ نظر کے اوپر. تو یہ بہت سارے ہیں اور اس کے مختلف فلسفیانہ مورخین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کیا ہے. تو تاریخ اب بہت زیادہ بدل گئی ہے، اور خاص طور سے پہلے تو تاریخ پہ سیاسی واقعات کا بہت ذکر ہوتا تھا، لیکن اب فرانس میں تو مورخوں کا ایک اسکول ہے جو اینلس اسکول کہلاتا ہے. یہ لوگ کلچرل ہسٹری یا سماجی ہسٹری پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی چیز تاریخ سے بالاتر نہیں ہے. ہم انسان کے جذبات کی تاریخ بھی لکھ سکتے ہیں، ہم مطلب کہ آئے دن کے روزمرہ کی زندگی جو ہے اس کی تاریخ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کو ٹوٹل ہسٹری جو ہے وہ لکھنا چاہیے. ٹوٹل ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ تاریخ کو سیاسی، سماجی، معاشی، نفسیاتی ہر لحاظ سے معاشرے کو دیکھنا چاہیے. تو ان بنیادوں کے اوپر اب تاریخ کو بڑے ہی وسیع پیمانے پہ لکھا جا رہا ہے. اس لیے تاریخ کا موضوع جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں 3 طرح کی تاریخ ہے، ایک مذہبی، دوسری صوفیہ کرام کی جیسے قدرت اللہ شہاب اور نسیم حجازی وغیرہ نے لکھی، اور تیسرا جیسے آپ نے لکھی یا سبط حسن یا علی عباس جلال پوری نے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یہاں کون سی تاریخ پڑھنی چاہیے، کون سی تاریخ ان میں مستند ہے؟ اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا نا، ایک تو ہے واقعات کی تاریخ جو کہ لکھی جاتی ہے واقعات کے. اچھا، واقعات کی تاریخ کو بھی مختلف نقطۂ نظر سے لکھا جاتا ہے نا، طبقاتی نقطۂ نظر سے، کہ ظاہر حکمراں طبقے اپنے نقطۂ نظر سے لکھواتے ہیں، لیکن اب سوشل ہسٹری جو ہے وہ عوامی نقطۂ نظر سے اب لکھی جا رہی ہے. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں پھر اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی آٹوبایوگرافی. اچھا، اپنی آٹوبایوگرافی لکھنے والے جو ہیں فوجی جنرل بھی ہیں، انتظامیہ کے بھی بیوروکریٹ جس کو کہیں وہ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں. تو یہ لوگ لکھ رہے ہیں، اب یہ اپنی تاریخ لکھتے ہیں تاکہ اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کریں کہ انہوں نے تاریخ میں، اس ملک کی تاریخ میں بہت کارنامے سر انجام دیے. اچھا، پھر اس کے مقابلے کے اندر مطلب کہ عام لوگ جو ہیں اپنی تاریخ نہیں لکھ پاتے. مثلاً کاریگر، جیسا میں نے کہا، کاریگر ہے، ہنرمند ہے، دستکار ہے، کسان ہے، مزدور ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اب اس کی تاریخ جو ہے وہ سوشل ہسٹورین جو ہے وہ ان سے انٹرویو لے کے پھر ان کی تاریخ لکھتے ہیں. اور وہ تاریخ جو ہے وہ چونکہ خود نہیں لکھتے، انٹرویوز کے ذریعے لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی عوامی سطح کی تاریخ ایک ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو کہ ہم عام لوگ کہتے ہیں، یہ بھی تاریخ بنانے میں پورا حصہ لیتے ہیں. تاریخ اوپر کے لوگ ہی نہیں بناتے بلکہ عام لوگ بھی بناتے ہیں. اور جیسا پھر آپ نے کہا کہ ایک تو صوفیہ کی اپنی تاریخ بھی ہے جو صوفیہ نے لکھی ہے. صوفیہ کی تاریخ اپنی جو ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ کی تاریخ میں وہ بالکل ہی ان کے تذکرے جو ہیں وہ سیاسی تاریخ سے جدا ہوتے ہیں. وہ ان کے اپنے صوفیہ کے سلسلے ہیں، وہ اپنے اپنے سلسلوں کی تاریخ لکھتے ہیں وہ. اچھا، پھر موجودہ دور میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ خود سے جیسے قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ صوفی بن گئے، صوفی بن کے لکھے. تو قدرت اللہ شہاب جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے تو تاریخ کو بڑا مسخ کیا ہے، کیونکہ یہ نوکر شاہی میں رہے. پروگریسو پیپرز جب ختم ہوئے ہیں یہاں پر ایوب خان کے زمانے میں، تو اس وقت یہی اس کے انچارج تھے یہ. تو یہ تو تاریخ کو مسخ کرنے والے ہیں، لیکن یہ پھر اپنی سوانح حیات لکھ کے اپنے آپ کو ایک طرح سے جسٹیفائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو انتظامیہ کے لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں یا جنرل تاریخ لکھ رہے ہیں،
ان کی تاریخ کو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ کو ایک لحاظ سے مسخ کر رہے ہیں۔ اب جیسا آپ نے کہا کہ پھر کون سی تاریخ ہے، تو تاریخ ایک لحاظ سے وہ ہے جس کو ہم کہیں جو ترقی پسندانہ عوامی نقطہ نظر سے لکھی جائے، جس کے پڑھنے سے عوام کے اندر ایک شعور آئے، ان کے اندر سوچ آئے، اپنی فکر آئے، ان میں اپنے شعور کا احساس پیدا ہو، اپنی تقدیر بدلنے کا احساس پیدا ہو۔ وہ تاریخ ہے جو لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، فرانسیسی دانشور بورڈیو کہتا ہے کہ تاریخ دراصل سماج کے مختلف طبقات کے درمیان سماجی امتیاز یا ڈسٹنکشن کو قائم کرنے کے لیے ایک کشمکش ہے، تو جس میں ایک طبقہ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے دوسرے طبقات کو مرکزی سماجی دھارے سے الگ کرنے کے لیے انہیں غیر یا ادھر بنا دیتا ہے اور اپنے اور ان کے درمیان حد فاصل قائم کر دیتا ہے، اور ان حد بندیوں کو قائم کرنے کے لیے اور مضبوط رکھنے کے لیے سماجی اداروں کا استعمال کرتا ہے، جن میں فیملی، تعلیمی ادارے، میڈیا اور مذہب شامل ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ حصار کس طرح توڑا جا سکتا ہے، اور یہ اسٹیٹس کو اور پاور گیپ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے ہمارے سماج میں؟ اچھا، آپ کی ایک تو یہ بات بالکل صحیح آپ نے جو کہی، ایک طبقاتی معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طبقہ جو مراعات یافتہ ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد دیواریں کھینچ لیتا ہے اور اپنے آپ کو محاصرے میں رکھ لیتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے اندر نہ آئے اور اس کی مراعات کے اندر شریک نہ ہو۔ اچھا، اب اس کا حل جو ہے ایک ہے کہ یہ اپنی مراعات میں دوسروں کو تو شریک نہیں کرتے کبھی بھی، اس کے لیے تو جد و جہد کرنا پڑتی ہے، مزاحمت کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ لوگ محروم طبقے کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کو اپنی بنیادی حقوق کے لیے جد و جہد بھی کرنا پڑے گی، مزاحمت بھی کرنا پڑے گی، جنگ بھی کرنا پڑے گی۔ صرف اسی صورت کے اندر وہ تبدیلی لا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مزاحمت کے ذریعے سے، کہیں انقلابات کے ذریعے سے تبدیلیاں آتی ہیں، چونکہ پرامن طریقے سے تبدیلیاں نہیں آتی۔ پرامن طریقے سے یہ کبھی بھی اپنی مراعات کو عام لوگوں تک یعنی منتقل نہیں کرتے ہیں یہ تو اب۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انگلینڈ کی ایک مثال ہے کہ وہاں کے حکمراں طبقے نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ اگر ہم نے اپنے عوام کو مراعات نہیں دی تو پھر یہ ہمیں بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے پھر انہوں نے دیکھیں اپنے مزدوروں کے لیے تعلیم کا انتظام بھی کیا، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا، چونکہ تعلیم دینا یہ بھی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ تعلیم میں، صحت میں انویسٹ کریں گے تو آپ ایک صحت مند تعلیم یافتہ شہری پیدا کریں گے جو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا بنسبت اس کے کہ کوئی مطلب کہ جاہل قوم ہو، وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو انگلینڈ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے اصلاحات کے ذریعے سے تبدیلیاں کیں اور اپنی قوم کو بنایا۔ لیکن آپ دیکھیں فرانس میں انقلاب آیا، انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی آئی، روس کے اندر بھی انقلاب آیا، انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی آئی، اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر خونریز فسادات ہوئے، جھگڑے ہوئے، اور کہیں یہ تبدیلیاں آئیں اور کہیں تبدیلیاں نہیں آنے پائیں، اور یہ ملک ابھی تک بحرانوں کا شکار ہے کہ لوگوں میں تبدیلی کی خواہش جب تک نہیں ہوگی ظاہر ہے تبدیل نہیں ہوں گے۔ اچھا، خواہش پیدا اس لیے نہیں ہوتی کہ اس خواہش کو دبا دیا جاتا ہے مذہب کے طور پہ کہ بھئی تمہاری یہ جو بھی حالت ہے اس پہ صبر کرو، قناعت کرو، اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں مل جائے گا۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتے رہیں، اور جو اس کا اجر ہمیں مل جائے گا، جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کا بدلہ بھی انہیں آخرت کے اندر مل جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے اکثریت جو ہے وہ تو اسی اس میں رہ جاتی ہے، ختم۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پاتے، اتنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ مزاحمت کے اندر یعنی ایک اتحاد ہو، سارے لوگ شامل ہوں۔ اگر ایک مختصر سی جماعت مزاحمت کرے گی
تو وہ مختصر سی جماعت جو ہے اگر اقلیت میں ہوگی تو وہ مزاحمت میں کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ اکثریت اس کا ساتھ نہیں دے گی. تو اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو کوئی ساتھ دے ہی نہیں رہا ہے تو ہم بھی اپنی زندگی جیسی تیسی ہے اتنے گزار لیں, تو وہ بھی پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو مزاحمت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمام لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا چاہیے, اور پھر اس خواہش کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے ترقی پسند دانشوروں کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اپنی تحریر سے, اپنی تقریر سے یہ خواہش پیدا کریں کہ بھئی آپ میں اتنی ہمت ہے, آپ تقدیر بنا سکتے ہیں, اپنی قسمت بدل سکتے ہیں, آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر ان میں یہ ہمت پیدا کر دیں, یہ جذبات پیدا کر دیں, تو یقیناً ان میں بھی تبدیلی کے خواہشات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی اور تبدیلی پہ ضرور آئے گی. بہت شکریہ میری طرف سے. تو چلیے, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ہمارے سوالوں کے جواب دیے, جس سے ہمیں وہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا, اور ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں.